السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ KBN نیوز کی خاص خبریں پیش کرنے میں تعاون کیا ہے عدنان واٹر ٹینکس۔ عدنان واٹر ٹینکس لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس جسے آپ کو ملے صاف اور شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک سیف اینڈ ہیلتھی واٹر سٹوریج سولوشن۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ریاست میں کورونا کی صورتحال کی سماعت کی اور حکومت کے موقف پر شدید ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا۔ عدالت نے سوال کیا کہ عوامی اجتماعات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ سنیما گھروں، پبز اور بارز میں عوام کی تعداد کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اس مسئلے پر عدالت میں پیش کردہ رپورٹ میں تفصیلات کی کمی ہے۔ بینچ نے سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ کیا پبز، شراب کی دکانات اہم ہیں۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ حکومت جلد ہی بڑے عوامی اجتماعات پر قابو پانے کے اقدامات کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے، حکومت کب فیصلہ کرے گا۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس خصوص میں ہائی کورٹ ہدایت دے، جس کے بعد تلنگانہ حکومت نے آج نائٹ کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں آن لائن دھوکہ دہی میں دن بدن اضافہ ہو رہا۔ ڈیجیٹل بینکنگ سہولیات میں نمایاں بہتری کے باوجود دھوکہ دہی کی نئی شکلیں صارفین کو پریشان کر رہی۔ ریزرو بینک سمیت بہت سے بینک اپنے صارفین کو ڈیجیٹل دھوکہ دہی سے مستقل طور پر آگاہ کر رہے۔ ملک کا سب سے بڑا بینک SBI نے ایک بار پھر اپنے صارفین کو متنبہ کیا کہ بینک اکاؤنٹ سے متعلق خفیہ معلومات اسمارٹ فون میں نہ رکھیں۔ اس نے انتباہ دیا کہ اسمارٹ فون کو بینک کے پن، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ کی معلومات، ان کے پاس ورڈز اور CVV نمبر سمیت اہم معلومات سرقہ ہو سکتے ہیں۔ SBI نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے فون میں موجود بینکنگ سے متعلق اہم معلومات کو فوری طور پر ڈیلیٹ کر دیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس اتحاد المسلمین کے شیخ پیٹ کارپوریٹر محمد راشد فراز الدین نے بائیک پر سوار ہو کر ماسکیٹو فاگنگ کا شیخ پیٹ کے دیگر کالونیز میں انجام دیا۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا اور اس کے علاوہ علاقے میں کچرے کے انبار کی وجہ سے مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو رہا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے مقامی عوام کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ماسکیٹو فاگنگ کا کام عمل میں لایا گیا۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے ریمیڈی سیور انجیکشن کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات کے تحت کوکٹ پلی موسا پیٹ پر واقع ہیٹرو ڈرگز آؤٹ لیٹ پر طویل قطار اور کافی وقت تک آؤٹ لیٹ کو نہ کھولے جانے کے سبب انجیکشن کے حصول کے لیے پہنچنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے ہی آؤٹ لیٹ کو کھولا گیا قطار میں موجود ہجوم آؤٹ لیٹ میں داخل ہو گیا، جس کے سبب پولیس کو بزور طاقت انہیں پیچھے کرنا پڑا۔ ہیٹرو ڈرگز کے آؤٹ لیٹ پر ریمیڈی سیور انجیکشن کی موجودگی اور صبح سے فروخت کے اعلان کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں ضرورت مندوں کی قطار موسا پیٹ آؤٹ لیٹ پر لگائی جانے لگی، اور صبح کی اولین ساعتوں سے ہی قطار کے سبب محکمہ پولیس کی جانب سے وسیع انتظامات کیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود 11 بجے جب کمپنی کے آؤٹ لیٹ کو کھولا گیا تو صورتحال بگڑ گئی اور محکمہ پولیس نے قطار میں نہ رہنے اور سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھے جانے کی صورت میں آؤٹ لیٹ کو بند کروا دینے کا انتباہ دیا، جس کے نتیجے میں دوبارہ صورتحال معمول پر آئی اور ضرورت مندوں نے قطار میں کھڑے ہوتے ہوئے ریمیڈی سیور کے حصول میں کامیابی حاصل کی۔ ریاستی حکومت اور محکمہ صحت کے علاوہ مرکزی حکومت کی جانب سے ریمیڈی سیور کی فراہمی اور سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات میں شہر حیدرآباد میں یہ بڑی کامیابی نظر آئی، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ضرورت مندوں کو ریمیڈی سیور انجیکشن حاصل ہوا۔ ریاست تلنگانہ کے علاوہ ملک کی کئی ریاستوں میں ریمیڈی سیور کی
قلت نے شہریوں اور مریضوں کے رشتہ داروں کے علاوہ ڈاکٹرز میں بھی خوف و دہشت پیدا کرنی شروع کر دی تھی، لیکن ریمڈیسیور کی ہیٹرو کے آؤٹ لیٹ سے فروخت کے بعد بڑی راحت دیکھی جانے لگی۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عدنان واٹر ٹینک لائے ہیں خاص اینٹی بیکٹیریل واٹر ٹینکس۔ اس کے 4 لیئر جو آپ کے ٹینک کو رکھے 100% UV پروٹیکشن، جو ٹینک میں بیکٹیریا پنپنے نہ دے، جس سے آپ کو ملے شدھ پانی ہمیشہ۔ عدنان واٹر ٹینک پانی کو رکھتا ہے سیف اور ہیلدی ہر موسم میں۔ عدنان واٹر ٹینکس نے پردوشن اور جراثیم سے پانی کو بچانے کے لیے تھریڈنگ لاک لیڈ سسٹم کی شروعات کی ہے۔ عدنان ہیوی ڈیوٹی واٹر ٹینک کو اس کے گنوتا، مضبوطی، ٹکاؤ اور خوبصورتی کے لیے بھارت بھر میں پسند کیا گیا ہے۔ عدنان واٹر ٹینک اپنے گراہکوں کو 100% سنتوشٹی پردان کر رہا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھارت کے کئی حصوں سے جڑا ہوا ہے۔ عدنان واٹر ٹینک، سیف اینڈ ہیلدی واٹر اسٹوریج سولوشن۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 5,926 مثبت کیسز درج ہوئے ہیں اور 18 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد 3,61,359 ہو گئی۔ ہلاکتوں کی تعداد 1,856 ہے۔ JHMC کے حدود میں 793 کیسز درج ہوئے ہیں۔ عادل آباد میں 105، کتا گڑم میں 113، جگتیال میں 205، جنگاؤں میں 78، بھوپال پلی میں 31، گدوال میں 33، کاماریڈی میں 262، کریم نگر میں 168، کھمم میں 247، آصف آباد میں 36، محبوب نگر میں 195، محبوب آباد میں 59، منچریال میں 188، میدک میں 124، ملکاج گری میں 488، ملگو میں 31، ناگر کرنول میں 149، نلگنڈا میں 144، نارائن پیٹ میں 41، نرمل میں 167، نظام آباد میں 444، پیدا پلی میں 96، سرسلہ میں 116، رنگا ریڈی میں 455، سنگا ریڈی میں 184، سدی پیٹ میں 167، سوریا پیٹ میں 121، وقار آباد میں 129، ونپرتی میں 129، ورنگل رورل میں 103، ورنگل اربن میں 208 اور بھونگیر میں 117 کورونا وائرس کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ کورونا کی بیماری کے خاتمے کے لیے استعمال کیے جانے والے انجیکشن ریمڈیسیور کی سپلائی کے معاملے میں مہاراشٹر میں اپوزیشن بی جے پی کی جانب سے ریاستی حکومت کے خلاف جاری الزام تراشیوں کا شیو سینا نے اپنے انداز میں جواب دیا اور پارٹی کے ایک سینئر MLA سنجے گائیکواڑ نے کہا ہے کہ اگر انہیں کورونا وائرس مل جاتا ہے تو وہ اسے بی جے پی کے رہنما دیویندر فڈنویس کے منہ میں ڈال دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں اس دوائی کی قلت کو لے کر سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مرکز کی بی جے پی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ گائیکواڑ نے کہا کہ ممبئی پولیس نے ریمڈیسیور کی ذخیرہ اندوزی کرنے والی ایک کمپنی کے مینیجر و مالک کو حراست میں لیا تھا، لیکن دیویندر فڈنویس اور بی جے پی لیڈر پروین دیکر نے پولیس کی کارروائی میں رخنہ ڈالتے ہوئے ملزمین کو رہا کروا لیا۔ اس موقع پر فڈنویس نے دعویٰ کیا کہ ریمڈیسیور کا مذکورہ ذخیرہ بی جے پی کا ہے، جس کی مرکزی حکومت نے اجازت دی ہے۔ وادی کشمیر میں ماہ مبارک رمضان کے بیچ جہاں سحری اور افطار کے وقت بجلی کی آنکھ مچولی نے لوگوں کا جینا دو بھر کر کے رکھ دیا ہے، وہیں بازاروں میں اشیاء ضروریہ بالخصوص اشیاء خوردنی کی مہنگائی نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وادی کے بازاروں میں اشیاء ضروریہ خاص طور پر سبزیوں اور پھل کی گراں بازاری عروج پر ہے، جبکہ متعلقہ حکام ہاتھوں پر ہاتھ دھرے تماشا دیکھ رہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ مبارک رمضان کے دوران سحری اور افطار کے وقت بجلی غائب ہو جاتی ہے، جس سے روزے داروں کو گناگوں مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔